السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم جو اہم ترین سبق شاہ ہمدان پڑھ رہے ہیں، اس کا ہم نے پہلا پیراگراف ختم کیا ہے، یعنی اس کو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ تو اب ہم دوسرا پیراگراف پڑھیں گے۔ یعنی پہلے پیراگراف میں ہم نے یہ جو شاہ ہمدان تھے ان کے بارے میں جانا، وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، والد کا نام کیا تھا، اور ان کے شجر نسب کہاں کن سے ملتا ہے۔ تو ہم اس سے آگے آج پڑھیں گے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ نظر رکھیں۔ شاہ ہمدان پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے۔ اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے تک قیام کیا اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے۔ دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 ہجری میں لداخ چلے گئے۔ شاہ ہمدان 785 میں تیسری بار وارد کشمیر ہوئے، لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہیں کر سکے۔ 786 میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہ وہیں پر دفن کیے گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 76 سال تھی۔ ان کی عمر 72 ہے، یہ 72 سال تھی۔ انتقال کے وقت ان کے دہن مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا۔ کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سید علی ہمدانی یا شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے کافی احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ 700 سادات تشریف لائے تھے، جنہوں نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ مختلف علوم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب، تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ یعنی بہت ہی اہم ترین سبق ہے، بہت اعتبار سے تو آپ بڑے دھیان سے سنیں گے۔ شاہ ہمدان پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں تشریف لے آئے۔ یعنی شاہ ہمدان جب پہلی بار کشمیر تشریف لے آئے تو ان دنوں یہاں پہ سلطان شہاب الدین کی حکومت تھی۔ یعنی شاہ ہمدان جب پہلی بار کشمیر آئے، ان دنوں یہاں کا سلطان، یہاں کا بادشاہ، یہاں کا حکمران سلطان شہاب الدین تھا۔ اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے تک قیام کیا، اور جب پہلی بار آئے تو صرف 4 مہینے یہاں پہ قیام کیا۔ یعنی 4 مہینے تک وہ کشمیر میں رکے رہے اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے۔ اس کے بعد یہاں سے کہاں چلے گئے؟ فیروز پور، جو پنجاب میں واقع ہے۔ دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 ہجری میں لداخ چلے گئے، اور دوسری بار وہ کشمیر آئے تو یہاں پہ وہ پہلے 2.5 سال ٹھہرے۔ یعنی کشمیر آئے، پہلی بار وہ صرف 4 مہینے رکے، دوسری بار جب آئے تو 2.5 سال تک یہاں پہ رکے رہے، اور 783 ہجری میں وہ یہاں کشمیر سے لداخ چلے گئے۔ پہلی بار وہ یہاں سے فیروز پور چلے گئے تھے، جو پنجاب میں جگہ ہے، دوسری بار یہاں سے وہ لداخ چلے گئے۔ شاہ ہمدان 785 ہجری میں تیسری بار وارد کشمیر ہوئے۔ تو جب شاہ ہمدان تیسری بار یہاں کشمیر آئے تو اس وقت جو سنہ تھا وہ 783 ہجری تھا۔ لیکن جب تیسری بار وارد کشمیر ہوئے، جب تیسری بار وہ کشمیر آئے 785 ہجری میں، تو ان دنوں ان کی صحت خراب تھی۔ تو صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہیں کر سکے۔ چونکہ ان کی صحت خراب تھی، اس لیے وہ یہاں زیادہ دیر قیام نہیں کر سکے، ان کی صحت بگڑی ہوئی تھی۔ تو 786 ہجری میں
86 ہجری میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہ وہیں پر دفن کیے گئے۔ تو 786 میں واپس جاتے جاتے ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں پہ وہ دفن کیے گئے۔ ان کے انتقال کے وقت ان کی عمر جو تھی وہ 72 سال تھی، یعنی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 72 سال کے تھے جب ان کا انتقال 786 ہجری میں ختلان میں ہوا۔ انتقال کے وقت ان کے دہن مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا اس وقت وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی کلمہ پڑھ رہے تھے، یہی دہرا رہے تھے بار بار۔ کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے کافی احسانات ہیں، یعنی کشمیر پر اور کشمیریوں پر، یعنی ہم کشمیری لوگوں پر اور کشمیر کی سرزمین پر ان کا، کن کا؟ شاہ ہمدان کا، جن کا پورا نام میر سید علی ہمدانی تھا، ان کے کافی احسانات ہیں۔ احسانات کیسے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ سب سے بڑا احسان ان کا ہم پہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جد اجداد کو مسلمان بنایا۔ ہمارے جو جد اجداد تھے وہ ہندو تھے، وہ ہندو پنڈت تھے، تو ان کو انہوں نے کلمہ پڑھوایا اور مسلمان بنوایا، اسلام کے دائرے میں شامل کروایا۔ تو سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ انہوں نے یہاں کے ہندو کی آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا، شاہ ہمدان نے۔ تو کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ 700 سادات تشریف لائے تھے۔ تو جب وہ کشمیر آئے تھے شاہ ہمدان، تو ان کے ساتھ 700 سادات آئے تھے، 700 بزرگ طالب علم ان کے چاہنے والے آئے تھے، جو عالم تھے، جو مختلف ہنر رکھتے تھے، جو بڑی ہی سادگی سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایسے لوگ 700 آئے تھے شاہ ہمدان کے ساتھ یہاں کشمیر، جنہوں نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ مختلف علوم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ یہ جو 700 سادات تھے، ان کا کام یہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ وہ لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دے، بلکہ دین اسلام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ جو ہنر رکھتے تھے، وہ جو ان میں فن تھا، انہوں نے اپنا فن، اپنا ہنر یہاں پہ کشمیریوں کو سکھایا۔ جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہاں کی جو پیپر مشی ہے، یہاں کی جو ووڈ کارونگ ہے، یہاں کے جو ہینڈی کرافٹس ہیں، ہینڈی کرافٹس میں ہزاروں قسم ہیں، وہ تمام کے تمام انہی سادات نے ہم کشمیریوں کو سکھایا۔ کشمیری لوگوں کو یہ ووڈ کارونگ نہیں آتی تھی، کشمیری لوگوں کو ہینڈی کرافٹس نہیں آتا تھا، کشمیری لوگوں کو پیپر مشی نہیں آتی تھی، کشمیری لوگوں کو لکڑی سے باقی چیزیں نہیں آتی تھی بنانا، قالین بنانا، شال بنانا، شالوں پہ وہ کام کرنا ہاتھ سے، یہ چیزیں کشمیریوں کو نہیں آتی تھی۔ یہ چیزیں انہی سادات نے ہم کشمیریوں کو سکھائی، جو سادات ایران سے میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آئے تھے۔ وہ سادات جو تھے وہ ماہر تھے، ان میں بہت سارے فنون تھے، وہ اپنے اپنے فن میں ماہر تھے۔ تو انہوں نے علم کے ساتھ ساتھ، دین اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کو یہ مختلف ہنر سکھائے۔ کسی کو ترخان کا کام، کسی کو لوہار کا کام، کسی کو دستکاری، کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ سکھایا انہوں نے، اور یہی سلسلہ پھر آگے چل کے ہم تک پہنچا ہے۔ آج بھی کشمیر کی ہینڈی کرافٹس پوری دنیا میں مشہور ہے، آج بھی کشمیر کی دستکاری، کشمیر میں بنائے جانے والے ہاتھ سے چیزیں پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہ فن ہمیں انہی ساداتوں نے سکھایا ہے۔ شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب و تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا، اور شاہ ہمدان اور ان کے ساتھی جو ہیں، انہوں نے یہاں کی ثقافت کو، یہاں کے فنون کو، یہاں کے تمدن کو، یہاں کے
صنعت کو، یہاں کی دستکاری کو، یہاں کے رہن سہن کو کافی حد تک متاثر کیا. یہاں پہ دستکاری سکھائی، یہاں پہ انہوں نے مختلف فن سکھائے لوگوں کو. تو یہاں ظاہر سی بات ہے ان سے یہاں کی صنعت پہ اثر پڑا، ہمارے رہن سہن پہ اثر پڑا. اسی طرح انہوں نے یہاں پہ مختلف علوم سکھائے تو ہمارے تہذیب پہ، ہماری ثقافت پہ اثر پڑا. تو شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ یہاں پہ ان دنوں ہمیں سکھایا یا ہم تک وہ علم پہنچائے، وہ آج بھی یہاں پہ ان کا استعمال ہوتا ہے. آج بھی وہ دستکاری من و ان یہاں پہ جاری و ساری ہے. ویسے ہی وہی سٹائل کے اگر ہم دیکھیں گے، ایران کی دستکاری اور ہماری دستکاری ایک جیسی ہے. ایران کے جو ووڈ کارونگ ہے اور ہماری ووڈ کارونگ وہ ایک جیسی ہے، یعنی لکڑی پر جو کام کیا جاتا ہے ہاتھوں سے. اسی طرح ایران کا رہن سہن اور ہمارا رہن سہن کافی حد تک ایک جیسا ہے. ایران کی مسجدوں اور مکانوں کا سٹائل اور ہماری مسجدوں کا سٹائل وہ ایک جیسا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہمیں وہی ایران سے آئے ہوئے جو ساتھ و سادات ہیں انہوں نے یہ چیزیں سکھائی ہیں، اور جو ان کو آتا تھا وہ ہم تک بالکل پہنچا. اور اسی وجہ سے ہماری کشمیر یا کشمیر میں بنائی جانے والی چیزیں یا یہاں پہ جو باقی اشیاء تیار کی جاتی ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. اور انہی چیزوں کی وجہ سے، یعنی اس دستکاری کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے، انہوں نے جو تعلیم دی، زبان سکھائی، ان چیزوں کی وجہ سے یہاں کی تہذیب پہ، یہاں پہ تمدن پہ، یہاں پہ ثقافت پہ، یہاں کی صنعت میں بڑا ہی اچھال آیا. اس صنعت پہ بڑا اثر پڑا. اور ہم یہ مختصر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو رہن سہن ہے وہ ایک دم متاثر ہوا شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے. تو شاہ ہمدان کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کہ انہوں نے ہمیں اسلام کے دائرے میں شامل کیا، اور اس کے بعد ہمیں کشمیریوں کو مختلف فنون سکھائے، مختلف ہنر سکھائے، جس سے ہماری کشمیر کی آمدنی آج بھی بڑی حد تک بڑھی ہوئی ہے. اور کشمیر کے لوگ پوری دنیا میں ان چیزوں کی وجہ سے، دستکاری کی وجہ سے، کشمیر میں پائی جانے والی یا بنائی جانے والی ان چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے. تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کا باقی ماندہ حصہ پڑھیں گے، اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اسکول پہ ان کمیونٹی کلاسز میں بھی ملاقات کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.